اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ نماز پڑھنے کا صحیح سنت طریقہ بیان کریں گے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو قبلہ رو دونوں پاؤں کے پنجوں میں کم از کم 4 انگل کا فاصلہ رکھ کر کھڑا ہو اور دونوں ہاتھ کان تک لے جائے کہ انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں، اور انگلیاں نہ ملی ہوئی رکھیں اور نہ خوب کھول دیں، بلکہ اپنی حالت پر ہوں اور ہتھیلیاں قبلہ کو ہوں، یعنی ہتھیلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو۔ نیت کر کے اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لائے اور ناف کے نیچے باندھ لے، یوں کہ دانی ہتھیلی کی گدی بائیں کلائی کے سرے پر ہو اور بیچ کی 3 انگلیاں بائیں کلائی کی پشت پر، اور انگوٹھا اور چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کلائی کے اغل بغل کر لیں، اور پھر ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں یعنی الحمدللہ رب العالمین، اور سورہ ختم کر کے آمین آہستہ کہیں۔ اس کے بعد کوئی صورت چھوٹی صورت ہو یا 3 آیتیں پڑھیں یا 1 آیت کے 3 آیت کے برابر ہو۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے اور گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑ لے، اس طرح کے ہتھیلیاں گھٹنے پر ہوں اور انگلیاں خوب پھیلی ہوئی ہوں، یا نہ یوں کہ سب انگلیاں ایک طرف ہوں، اور نہ یوں کرنا ہے کہ 4 انگلیاں ایک طرف اور 1 انگوٹھا فقط دوسری طرف۔ اس طریقے سے گھٹنوں کو پکڑنا ہے کہ جیسے کسی چیز کو ہاتھ سے پکڑا جاتا ہے، اس طریقے سے گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا ہے یا گھٹنوں کو پکڑنا ہے، اور پیٹھ بچھی ہو اور سر پیٹھ کے برابر ہو، نہ اونچا نہ نیچا، اور کم سے کم 3 بار یہ پڑھیں۔ یہ تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے، اور اکیلا اگر ہو تو اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد کہے، یا پھر صرف اس کے اللہم ربنا ولک الحمد، یا پھر کیا کہنا ہے ربنا لک الحمد۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوا سجدہ میں جائے، یوں کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھے، پھر ہاتھ، اور اس کے بعد پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سر رکھے، نہ یوں کہ صرف پیشانی چھو جائے اور ناک کی نوک لگ جائے، اس طرح نہیں کرنا، بلکہ پیشانی اور ناک کی ہڈی صحیح طرح زمین پر جما لیں، اور بازوؤں کو کروٹوں اور پیٹ کو رانوں اور رانوں کو پنجڑیوں سے جدا رکھے، اور دونوں پاؤں کی سب انگلیوں کے پیٹ قبلہ رو جمے ہوں۔ ان دونوں پاؤں کی انگلیاں پوری کی پوری زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہوں، اور ان کا رخ قبلہ کی سمت ہو، ہتھیلیاں بچھی ہوئی ہوں اور انگلیاں قبلہ کو ہوں۔ کم از کم 3 بار سبحان ربی العالی کہیں، پھر سار اٹھائیں، پھر ہاتھ، اور پھر دایاں قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کریں، اور بایاں قدم بچھا کر اس پر سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں، اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھیں کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں قبلہ کو ہوں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوا سجدہ کو جائیں اور اسی طرح سجدہ کریں، پھر سر اٹھائیں، پھر ہاتھ کو گھٹنے پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑا ہو جائے۔ اب صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرات شروع کر دیں، پھر اسی طرح رکوع اور سجدے کر کے دانا قدم کھڑا کر کے بائیں قدم بچھا کر بیٹھ جائیں، اور پھر التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ پڑھیں، اور اس میں کوئی حرف بھی کم و بیش نہ کریں، اس کو تشہد کہتے ہیں۔
اور جب کلمہ لا کے قریب پہنچیں دانے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائیں اور چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی اور اس کے پاس والی کو ہتھیلی سے ملا دیں اور لفظ لا پر کلمہ کی انگلی اٹھائیں مگر اس کو جنبش نہ دیں اور کلمہ اللہ پر گرا دیں اور سب انگلیاں فوراً سیدھے کر لے۔ اگر 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہوں تو اٹھ کھڑا ہو اور اسی طرح پڑھیں مگر فرضوں کی ان رکعتوں میں الحمد کے ساتھ صورت ملانا ضروری نہیں۔ اب پچھلے قاعدہ جس کے بعد نماز ختم کرے گا، اس میں تشہد کے بعد درود شریف یعنی درود ابراہیم پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد دعا پڑھ لیں۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ دعا پڑھیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا پھر یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من